أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد،
سورۃ المرسلات مکی صورت ہے اور 2 رکوعوں پہ مشتمل ہے اور 50 آیات ہے اس صورت کے اندر۔ اس صورت کا جو موضوع اور عنوان ہے، جو مرکزی مضمون ہے، وہ ہے قیامت کا اثبات۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی وعیدیں بیان کی ہیں۔ بار بار تکرار ہے اس صورت میں اس آیت کا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اور جنت میں جانے والے جو اہل ایمان ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کا انجام بھی بیان کیا ہے کہ جنت میں وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ تو ترغیب و ترہیب ان صورتوں میں، اکثر صورتوں میں موجود ہے، جو گزشتہ ہم پڑھتے رہے ہیں، اور آئندہ آنے والی صورتوں میں بھی اسی طرح ہی ترغیب و ترہیب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والمرسلات عرفا، یہ واو قسمیہ ہے، والمرسلات، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتے ہیں۔ مرسلات، اسی طریقے سے العاصفات، الناشرات، الفارقات، الملقیات، یہ جتنے بھی اسماء ہیں یہ در حقیقت اوصاف ہیں، اور جو ان کا موصوف ہے وہ محذوف ہے۔ علماء کے اس کے بارے میں 2 اقوال ہیں کہ یا تو فرشتے مراد ہیں یا یہ ہواؤں سے متعلق ہیں، ہوائیں مراد ہیں۔ یا تو مراد الملائکہ ہے یا مراد ہے الریاح، یعنی الریاح المرسلات، والریاح المرسلات عرفا، فالریاح العاصفات عصفا، والریاح الناشرات نشرا، یا تو اس طرح ہے، یا پھر ہے والملائکۃ المرسلات عرفا، والملائکۃ العاصفات عصفا۔ یا تو آپ ہوائیں مراد لیں گے کہ جس سے متعلق ہے، یا ان اوصاف کا متعلق آپ قرار دیں گے فرشتوں کو۔ انشاءاللہ جو راجح ہے اس کے مطابق انشاءاللہ تفسیر کرتا ہوں میں۔ والمرسلات عرفا، اور قسم ہے ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں۔ ارسل یرسل، ارسال کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، جو چھوڑی جاتی ہیں، بھیجی جاتی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین ان کو بھیجتا ہے۔ عرفا، نرمی کے ساتھ، جانے پہچانے معمول کے مطابق۔ عرف یہ ضد ہے منکر کی نا، نکر کی، تو عرفا کہا ہے، نکرا نہیں کہا بلکہ عرفا کا ہے، یعنی مطلب ہے جانے پہچانے طریقے سے، نرمی کے ساتھ، معمول کے ساتھ، معمول کے مطابق، یعنی جو عام معمول کے مطابق ہوائیں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ فالعاصفات عصفا، پس قسم ہے ان ہواؤں کی جو تند و تیز چلتی ہیں، ہاں، خوب تیزی کے ساتھ چلنا، عصفا خوب تیزی کے ساتھ چلنا۔ پھر ایسی بھی کچھ ہوائیں ہیں جو طوفان کی صورت میں ہوتی ہیں، یہ ان ہواؤں کا تذکرہ ہے، آندھی اور طوفان کی صورت میں جو ہوائیں ہیں۔ پھر فرمایا والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو پھیلاتی ہیں، نشرا خوب پھیلانا۔ اب ہوائیں کس چیز کو پھیلاتی ہیں؟ یعنی بخارات کو پھیلاتی ہیں بادلوں کی صورت میں، اور بارش کو پھیلاتی ہیں، تو یہ مقصود ہے، یعنی ہوائیں جو بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہیں، ان کو پھیلاتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر انہیں پھاڑ کر جدا جدا کرنے والی ہواؤں کی۔ فالفارقاتی، پس قسم ہے ان ہواؤں کی، الفارقاتی جو جدا کرنے والی ہیں، الگ الگ کرنے والی ہیں، فرقہ خوب الگ الگ کر دینا، یعنی وہ ہوائیں کہ جب بارش برس جاتی ہے تو وہ پھر بادلوں کو الگ الگ کر دیتی ہیں، جدا جدا کر دیتی ہیں، یہ بارش برسنے کے بعد ہے۔ تو دیکھیں ہواؤں کے 4 اوصاف آ گئے، اور 4 اوصاف پر ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے۔ ایسی ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے جو معمول کے مطابق چلتی ہیں۔ پھر ایسی ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے جو کہ طوفان اور آندھی کی صورت پہ چلتی ہیں۔
پھر ایسی ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے جو کہ بادلوں کو ان کے مقررہ مقامات تک پہنچاتی ہیں جہاں پر وہ برستے ہیں اور بارش ہوتی ہے، اور پھر ایسی ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے کہ جب بارش برس جاتی ہے تو بادلوں کو ہاں جدا جدا کر دیتی۔ اب اس کے بعد فالملقیات ذکرا، یہ فرشتوں کی قسم ہے، یعنی فالملائکۃ الملقیات ذکرا، کیونکہ یہاں پر آپ ہوائیں مراد ہی نہیں لے سکتے۔ فالملقیاتی، پس ایسے فرشتوں کی قسم جو ملقیاتی، القاء کرنے والے ہیں، ڈالنے والے ہیں، ذکرا، ذکر کو۔ یعنی کیا مطلب؟ فرشتے کیا چیز القاء کرتے ہیں؟ وہی القاء کرتے ہیں، پس قسم ہے ایسے فرشتوں کی جو کہ اتارنے والے ہیں، لانے والے ہیں، القاء کرنے والے ہیں، ذکرا، ذکر کو، یعنی وحی کو۔ وحی کا ایک نام ذکر بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، عذرا او نذرا، عذر ختم کرنے کے لیے۔ عذرن کا معنی یہ نہیں کریں گے عذر کے لیے، ہاں، بلکہ عذر ختم کرنے کے لیے۔ مقصود یہ ہے عذرن، یہ وہی کیوں نازل کرتے ہیں فرشتے، وہی لے کر کیوں اترتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ عذرن، عذر دور کرنے کے لیے۔ جیسے مفسرین نے لکھا ہے اعذارا من اللہ تعالی الی الناس، لوگوں کی طرف سے اللہ تعالی لوگوں کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے موجود عذر کو اٹھانے کے لیے۔ دیکھیں اگر وہی نہ نازل ہوتی تو لوگوں کے پاس ایک عذر تھا نا کہ ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا، تو عذرا، یہ وہی اس عذر کو دور کر دیتی۔ او نذرا، یا ڈرانے کے لیے۔ جو عام لوگ ہیں، جو کفار ہیں، ان سے تو عذر دور ہو جاتا ہے، لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ اس وحی سے ڈر جاتے ہیں، اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں اور آخرت کی تیاری کر لیتے ہیں۔ یا آپ اس کو عمومی معنی میں بھی لے سکتے ہیں، یا ڈرانے کے لیے تمام لوگوں کو۔ تو وحی کے نزول کے دو مقصد یہاں بتائے گئے ہیں، ایک ہے اعذار اور ایک ہے انذار، الاعذار والانذار، یہ دو نزول وحی کے مقاصد میں سے ہیں، عذر دور کرنا اور ڈرانا۔ اس کے بعد فرمایا انما توعدون لواقع، یہ جواب قسم ہے۔ جواب قسم بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور عربی میں مقسم علیہ کہا جاتا ہے، جس بات پر قسم کھائی گئی ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں کہ نارمل چلنے والی ہواؤں کی قسم، تیزی سے آندھی کی صورت میں چلنے والی ہواؤں کی قسم، اور ہواؤں کو، جو ہوائیں جو ہے بادلوں کو پھیلاتی ہیں ان کی قسم، اور پھر جو بادلوں کو جدا جدا کر دیتی ہیں بارش کے بعد ان ہواؤں کی قسم، اور ان فرشتوں کی قسم۔ 5ویں قسم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کھائی، ان فرشتوں کی قسم جو وہی اتارنے والے ہیں، وہی لے کر آنے والے ہیں، ایسی وہی جس سے عذر دور ہو جاتا ہے، ایسی وہی جو لوگوں کے لیے ڈرانے پر مشتمل ہے۔ اب یہ 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کس بات پر کھائی ہیں؟ وہ بات کیا ہے؟ انما توعدون لواقع، یقیناً بلا شبہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، لواقع، البتہ وہ ضرور واقع ہونے والی۔ انما بھی تاکید کا فائدہ دے رہا ہے، اور لام جو واقع کے اوپر ہے وہ بھی تاکید کا ہے۔ البتہ وہ ضرور ضرور واقع ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ چیز جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ وہ آئے گی، وہ چیز ضرور ضرور واقع ہوگی۔ اور وہ کیا ہے؟ القیامہ، قیامت قائم ہوگی، قیامت واقع ہوگی، تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اب یہ کب ہوگا؟ قیامت کے احوال کیا ہیں؟ وہ احوال بیان ہو رہے ہیں۔ پہلی حالت، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جب النجوم طُمِسَتْ، ستارے ہاں طمس کیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، طُمِسَتْ، ہاں یعنی ان کو مٹا دیا جائے گا، محو کر دیا جائے گا، کسی چیز کو مٹا دینا، محو کر دینا۔
تو ان کو مٹا دیا جائے گا، محو کر دیا جائے گا۔ ستاروں کو کیسے مٹا دیا جائے گا؟ یہ ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، گر جائیں گے، ملیا میٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ سارے کہکشاں، یہ فلکی نظام، یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب دوسری حالت یہ ہے کہ وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان، فُرِجَتْ، وہ پھاڑ دیا جائے گا۔ فُرِجَتْ کا کیا معنی ہے؟ پھاڑ دیا جانا، یعنی آسمان میں شگاف ہو جائیں گے اور فرشتے اس سے نازل ہوں گے، آسمان پھٹ جائے گا۔ نمبر 3، تیسری حالت، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ اور پہاڑ کیسے اڑائے جائیں گے، کیسے ملیا میٹ ہوں گے، کیسے ختم ہوں گے، اس کا پوری ترتیب جو ہے وہ قرآن کریم کی مختلف آیات میں مذکور ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ان کو ایسا کر دے گا کہ جیسے مٹی کے ہیں، ہاں، اور پھر ایسا محسوس ہوگا کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں جیسے روئی اڑتی ہے۔ پھر یہ بکھر جائیں گے اور ایک سراب کی طرح دکھیں گے، پھر سراب بھی نہیں رہیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ آہستہ آہستہ ان پہاڑوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل ملیا میٹ کر دے گا اور فنا کر دے گا۔ تو یہ قیامت کے وقوع کے احوال ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، غور کریں کہ کتنے بڑے بڑے احوال ہیں کہ یہ جو ستارہ ہے، کتنے ستارے موجود ہیں اور یہ کتنے بڑے بڑے ستارے ہیں۔ یہ تو آج ہمیں سائنس سے معلوم ہوتا ہے، جو فلکیات والے وہ بتاتے ہیں کہ ستارے اتنے اتنے بڑے ہیں کہ ہر ستارے میں جو ہماری یہ جو زمین ہے، جو ارتھ ہے، اس جیسے کئی جو سیارے ہیں وہ ایک ستارے کے اندر سما سکتے ہیں، اتنی بڑی بڑی ان کی وسعت ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے ستارے، اتنے بڑے بڑے ستارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بے نور کر دے گا، یہ ٹوٹ کے گر جائیں گے، بکھر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کی ہولناکی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثابت کر رہا ہے کہ وہ کتنی ہولناک ہے، کتنی اس کی شدت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی مخلوقات تم دیکھتے ہو، قیامت کی ابتدا ان کے فنا سے ہوگی، قیامت کی ابتدا ان کے فنا سے ہوگی۔ وہ کتنی ہولناک ہے قیامت۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، یہ جو آسمان ہے اتنا مضبوط، ہم اوپر دیکھتے رہے، لاہور میں موجود ہو تب بھی ہم آسمان میں دیکھیں تو وہی آسمان ہے، ہم کراچی چلے جائیں تب بھی وہی آسمان ہے، ہم امریکہ چلے جائیں، ہم کسی دنیا کے کونے کنارے میں چلے جائیں، وہ آسمان وہی آسمان ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے، اتنی وسعت والا آسمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آسمان کو پھاڑ دے گا، ختم کر دے گا، اس میں شگاف بڑھ جائیں گے اور فرشتے اس سے نازل ہوں گے قیامت جب قائم ہو۔ اور یہ جو پہاڑ ہیں، آپ دنیا میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ہاں، کتنے بڑے بڑے پہاڑی سلسلے موجود ہیں، اور جتنے یہ زمین کے اوپر ہے اس سے زیادہ زمین کے نیچے ہوتے ہیں۔ K2 ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑی سلسلے ہیں بڑے بڑے، انسان حیران ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کر، ان کی اونچائی کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ ان سب کو ریزہ ریزہ کر دے گا، ختم کر دے گا، ان کو فنا کر دے گا۔ نصفت وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جب یہ مٹا دیے، ختم کر دیے جائیں گے، فنا کر دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی حالت یہ بیان کی، اور یہ قیامت کے وقوع کے بعد کی حالت ہے، جب میدان محشر کی حالت ہے کہ وَإِذَا الرُّسُلُ، اور جب جو رسل ہے، الرسل رسول کی جمع ہے، جو انبیاء اور رسول علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اقتت، اقتت کا کیا معنی ہے؟ ای جمعت لوقت محدد، ان کو ایک وقت محدد پر جمع کیا جائے گا، ان کو ایک وقت مقرر پر اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر کیوں اکٹھا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے یہ مؤخر کیے گئے تھے۔ اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے کہ جن پر ان کی اقوام نے بڑے مظالم ڈھائے، بہت زیادہ ظلم کیا، حتیٰ کہ قتل کر دیا، حتیٰ کہ قتل کر دیا۔
حتیٰ کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان ان کو مختلف قولی فعلی تکلیفیں اذیتیں دی گئیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کو مؤخر کر لیا، عذاب کو مؤخر کر لیا۔ تو یہاں پر یہ کہا رہا ہے کہ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے، لِأَيِّ يَوْمٍ اللہ تعالیٰ استفہام ہے برائے تعظیم، برائے تفخیم، برائے تحویل، قیامت کی ہولناکی، اس کی شدت، اس کی سختی کو بیان کرنے کے لیے، کہ کس دن کے لیے ان انبیاء کو مؤخر کیا گیا تھا، ان کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا، ان کی قوموں کو عذاب نہیں دے دیا گیا تھا۔ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے، اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں، فیصلے کے دن کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید شدت پیدا کرنے کے لیے فرما رہا ہے وما ادراک ما یوم الفصل، اور تجھے کس چیز نے خبر دی اور تجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ما یوم الفصل، وہ فیصلے کا دن کیا ہوگا، اس دن کی ہولناکی کا تجھے کیا خبر کہ وہ کتنا ہولناک دن ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ استفہام ہے برائے تحویل، شدت اور ہولناکی کو بیان کرنے کے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہوگی، خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی انتہائی خسارے میں اور نقصان میں ہوں گے، ہاں، جھٹلانے والے، انبیاء اور رسول علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ کی وحی کی، اس کے دین کی تکذیب کرنے والے۔ اس کا الٹ مفہوم کیا ہے، مفہوم مخالفہ کیا ہے، کہ جو مطیعین ہوں گے، ہاں، مؤمنین ہوں گے، ہاں، جو مکذبین نہیں ہوں گے، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے، ایسے جو لوگ ہیں جو ایمان والے ہوں گے، وہ اس دن راحت میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، آسائش میں ہوں گے، اور جو مکذبین ہیں وہ خسارے میں ہوں گے، ذلت میں ہوں گے، عذاب میں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل پیش کرتا ہے، الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر دیا، ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم ان کے پیچھے اگلوں کو بھی ہلاک کریں گے۔ یعنی یہ جو مشرکین مکہ ہیں، کیا یہ عبرت نہیں لیتے کہ ان سے پہلے قوم عاد کو، قوم ثمود کو ہم نے ہلاک کیا، ہاں، قوم لوط کو ہم نے ہلاک کیا، یہ ان کی بستیوں پر سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے۔ الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین، ایسا ہی ہوا بدر کے لوگوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا، اور بدر ان کی ہلاکت کا دن تھا۔ پھر فرمایا کذالک نفعل بالمجرمین، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بیان کی ہے۔ یہ کیا ہے، اس آیت کو عنوان دے سکتے ہیں سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی سنت، سنت اللہ فی المجرمین، مجرمین کے بارے میں اللہ کی سنت وہ کیا ہے، کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم مجرمین کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی ہم ان کو دنیا و آخرت میں ہلاک کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مزید دلائل پیش کرتا ہے، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں تخلیق نہیں کیا ایک حقیر سے پانی سے، فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو رکھ دیا ایک محفوظ ٹھکانے میں، یعنی رحم مادر میں، الی قدر معلوم، ایک اندازے کے مطابق، الی قدر، ایک اندازے کے وقت کے مطابق، معلوم، جو اندازہ کیا تھا، مقررہ تھا، معلوم تھا، ایسے ہی اندازہ نہیں تھا، خیالی اندازہ، بغیر علم کے اندازہ، بلکہ ایک معلوم اندازہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر تھا، معلوم تھا، اور وہ ہمیں معلوم ہے وہ کیا ہے، 9 ماہ کی مدت ہے۔ فقدرنا، پس ہم نے اندازہ لگایا، فنعم القادرون، تو ہم اچھا اندازہ لگانے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہا ہے کہ وہ اللہ جو تمہیں ایک مائع مہین سے، ایک حقیر پانی سے پیدا کرتا ہے، اور ایک مقرر اندازے کے مطابق تمہیں رحم مادر میں رکھتا ہے، پھر تمہیں رحم مادر سے نکالتا ہے، کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیوں نہیں، وہ قادر ہے، وہ تمہیں زمین کے پیٹ میں ایک مقرر وقت تک رکھے گا، پھر زمین کے پیٹ سے تمہیں نکال دے گا، تمہاری قبروں سے تمہارا خروج ہو جائے گا۔
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید عقلی دلائل پیش کرتا ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو کفاتا، یعنی کفایت کرنے والی، سمیٹنے والی، احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ اب آپ دیکھیں، ہم زندہ ہیں، ہم زمین کے اوپر ہیں، اور جو مردے ہیں وہ زمین کے نیچے ہیں۔ اس زمین نے زندوں کو اور مردوں کو گھیرا ہوا ہے، سمیٹا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو وسعت دے دی ہے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنائے رکھے ہیں، فیہا، اس زمین میں، رواسیا، مضبوط پہاڑ، رواسیا، مضبوط پہاڑ جمے ہوئے ہیں، شامخات، بلند و بالا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں مضبوط پہاڑ بنائے ہیں جو زمین میں جمے ہوئے ہیں، شامخات ہیں، یعنی بلند و بالا ہیں، بہت اونچے ہیں۔ زمین میں بھی بڑے گہرے ہیں اور زمین سے اوپر سطح عرض کے اوپر بھی بہت اونچائی والے ہیں۔ شامخات، بلند و بالا ہے۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پلایا، ماءً فُرَاتًا، میٹھا پانی۔ زمین میں کھارا پانی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین سے ہمارے لیے میٹھا پانی بھی نکالا ہے، جس سے ہم پیتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر آباد کیا، زمین ہلے نہ، اس لیے زمین میں پہاڑوں کو میخیں بنا کر ڈال دیا، اور وہ خوبصورت بھی ہے، بلند و بالا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے ہمیں پانی فراہم کیا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اب دنیا میں جو شکر کرتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے، اور جو شکر نہیں کرتا اس کے لیے آخرت میں ہلاکت ہوگی، وہ مکذبین میں سے ہے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، مجرمین کا انجام بیان کرتا ہے کہ اس دن کیسے ہلاکت ہوگی ان کے لیے۔ ان طلقو، ان سے کہا جائے گا، یہاں پر پیچھے محذوف ہے، ان طلقو سے پہلے یقال لہم، مجرمین سے کہا جائے گا، ان طلقو، تم چلو، الی ما کنتم بہ تکذبون، اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے۔ کسے جھٹلاتے تھے؟ آخرت کو جھٹلاتے تھے، اللہ کے عذاب کو، جہنم، جنت جہنم کو جھٹلاتے تھے، مراد یہاں جہنم۔ اس آگ کی طرف چلو، اس عذاب کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے، اس کو ہنسی مذاق بنا کر اڑا دیتے تھے۔ ان طلقو، تم چلو، الی ظل ذی ثلاث شعب، ایسے سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والا ہے، اس کے 3 شعبے ہیں۔ جو جہنم، میدان محشر میں جب جہنمی لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو ان کو جہنم کے پاس اکٹھا کیا جائے گا، یہ جہنم کو دیکھیں گے، اس کی ہولناکی، اس کی شدت کو سنیں گے، تو جو جہنم سے دھواں اٹھ رہا ہوگا، وہ دھواں جس طرح دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا، دھواں اٹھتا ہے تو پھر دھواں تقسیم ہو جاتا ہے، تو جہنم سے بھی دھوئیں کی 3 حصے بن جائیں گے، وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے اس دھوئیں میں بھی عذاب ہوگا، وہ جہنم کا دھواں ہوگا، کوئی دنیاوی آگ کا تو دھواں نہیں ہوگا، وہ بہت ہی پرخطر دھواں ہوگا، شدت عذاب اور ہولناکی والا دھواں ہوگا۔ تو اس دھوئیں، ایسے دھوئیں میں ایک لوگ موجود ہوں گے میدان محشر میں، اور وہ سیاہ رنگ کا دھواں ہوگا، اس کے اندر یہ موجود ہوں گے، لا ظلیل، پھر کہا کہ فرمایا کہ لا ظلیل، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ فائدہ دے گا، من اللہب، جہنم کے شعلوں سے، جہنم کے شعلے بھی آ کے برس رہے ہوں گے، لگ رہے ہوں گے، اور وہ آگے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اگلی آیت میں اس کی تفصیل ہے کہ جو جہنم ہے اتنی بڑی ہے، اس سے جو اس کے شعلے اٹھیں گے، شرارے جو اس سے نکلیں گے اس کی آگ سے، وہ سبحان اللہ، وہ ایک محل کی طرح ہوں گے، جیسے ایک بہت بڑا محل ہوتا ہے نا، اس طرح جو ہے جہنم سے شرارے جو ہے وہ نکلیں گے، اور جب وہ شرارے نکل کر گریں گے تو پھر وہ جب وہ بجھ رہے ہوں گے تو وہ دکھائی دیں گے جیسا کہ کوئی اونٹ بیٹھا ہو، پھر بھی وہ اتنی ہولناکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا ترمی بالبشر، بے شک بلا شبہ وہ، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ نار جہنم کی طرف لوٹ رہی ہے، بے شک بلا شبہ وہ جو جہنم کی آگ ہے، ترمی، وہ پھینکے گی، ترمی یعنی جس طرح ہم دنیا میں تیر مارتے ہیں نا،
رمی کرتے ہیں اس طرح وہ رمی کرے گی، وہ پھینکے گی، بشررن ایسی شرارے، ایسی چنگاڑیاں، کل قصری جو محل کی طرح ہوں، اتنی بڑی ہوں گی اپنی بڑائی میں کہ وہ ایک پورا محل کوئی اٹھا کر پھینک رہا ہے، ایسے وہ اپنے شعلے پھینکے گی۔ کأنہ جمالت صفر، کأنہ جمالت صفر، گویا کہ وہ چنگاریاں جو ہیں وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں، جمالت اونٹ ہیں، صفر زرد رنگ کے، صفر کے اندر زرد کا معنی بھی ہے اور سیاہی کا معنی بھی ہے، تو سیاہی مائل زرد اونٹ ہے، ایسے ایسے وہ ہوں گے۔ اب ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے کل قصری اور آگے کہہ رہے کأنہ جمالت صفر، تو بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن انشاءاللہ تفسیر کی پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو اشکالات ہیں وہ واضح ہو جائے۔ یعنی یہ جو کہا گیا نا کل قصر، وہ جو شرارے ہوں گے وہ قصر کی طرح ہوں گے، تو یہ ابتدا میں ہے جب جہنم پھینکے گی، جب جہنم سے نکلیں گے، جب وہ آ کر گریں گے تو کأنہ جمالت صفر، ہاں اس طرح یہ پوری تطبیق ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے، اور اس دن قیامت کے دن جو ان کی کیفیت ہوگی وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ وہ دن ہے لا ينطقون کہ وہ نہیں بول سکیں گے، یعنی کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے، کوئی بہانہ نہیں بنا سکیں گے، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ، اور نہیں ان کو اجازت دی جائے گی، فَيُعْتَذِرُونَ کہ وہ معذرت کر سکیں، وہ بہانے بنا سکیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ مختلف مراحل ہیں، کچھ مراحل میں جہنمی بولیں گے لیکن جب آخری اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوگا اس وقت یہ نہیں بول سکیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہوگی مکذبین کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ فیصلے کا دن ہے، جمعناکم، ہم نے تمہیں جمع کر لیا، والاولین، اور پہلے لوگوں کو جمع کر لیا، فَإِن كَانَ، یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا، پھر مجرمین سے کہے گا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر تمہارے لیے کوئی چال ہے تو تم میرے بارے میں چال چل لو اب، یعنی اللہ تعالیٰ مجرموں کو قیامت والے دن اکٹھا کرے گا، ان کے اولین و آخرین کو، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا دنیا میں بڑی سازشیں کرتے تھے، بڑی چالیں چلتے تھے، بڑی پلاننگ کرتے تھے میرے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے خلاف، میری کتابوں کے خلاف، میرے دین کے خلاف، میرے جو دین کو ماننے والے اہل ایمان ہیں ان کے خلاف، بڑی سازشیں تھیں تمہاری، بڑی پلاننگز تھیں، اب کوئی کر کے دکھا دو، اب کوئی سازش کر لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن بڑی تباہی ہوگی، بہت خسارہ ہوگا مکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو متقین ہیں، مؤمنین ہیں، صادقین ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ان کا کیا انعام و اکرام ملے گا اس کو ذکر فرما رہا ہے۔ ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی ظلال و عیون، سایوں میں ہوں گے، بہتے چشموں میں ہوں گے، یعنی ایسی جنتوں میں ہوں گے جس میں بہتے چشمے ہیں، اس کے پانی جو ہے وہ پی رہے ہوں گے، میٹھا پانی پی رہے ہوں گے، وفواکہ، اور لذیذ میووں میں ہوں گے، وفواکہ، اور میوے ہوں گے، ہر قسم کے میوے، مما یشتہون، ان میں سے وہ جو چاہیں گے، یعنی جنت، ایسی جنتوں میں ہوں گے جن میں ایسے میوے ہیں کہ وہ ان میں سے جو وہ چاہے وہ کھا سکتے ہیں، جتنا چاہیں وہ کھا سکتے ہیں حسب خواہش۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا کلو اشربو، کلو اشربو سے پہلے یقال لہم محذوف ہے، ان سے کہا جائے گا کلو، تم کھاؤ، واشربو، اور پیو، ہنیئا، خوب مزے سے، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ اس اب آپ دیکھیں کہ جنت مل رہی ہے جنتیوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے، دنیا میں جو عمل صالح کرتے تھے ان کی وجہ سے جنت مل رہی ہے۔ یہ جنت عمل صالح کا عوض نہیں ہے، بدل نہیں ہے، لیکن عمل صالح اس جنت میں پہنچنے کا سبب ہے۔ تو دنیا میں انسان کو کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو انسان حقیر نہ جانے، اور بڑی بڑی نیکیاں بھی کرنی چاہیے اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، سنت اللہ فی المحسنین، پہلے ہم نے سنت پڑھی تھی سنت اللہ فی المجرمین،
وہ ہے الاہلاک، اللہ تعالیٰ ہلاک کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے محسنین کے بارے میں، سنت اللہ فی المحسنین والمؤمنین والمتقین، وہ کیا ہے؟ الانعام ودخول الجنہ، اللہ تعالیٰ ان کو انعام دیتا ہے اور جنت میں داخل کرتا ہے۔ پھر فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن ہلاکت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جنتیوں کے انعام کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بات یاد رکھو، جنتیوں کو تو انعام ملے گا، لیکن اس دن بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی تباہی ہے مکذبین کے لیے۔ پھر دوبارہ جنتیوں کا تذکرہ ہے، نہیں، اس کے بعد دوبارہ مجرمین کو ڈانٹ ہے، مجرمین کو ڈانٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلو، کھا لو، وتمتعوا، فائدہ اٹھا لو، قلیلا، تھوڑا سا، یعنی اسی دنیا میں، انکم مجرمون، ہو تم مجرم، بے شک تم مجرم ہو، حقیقت تمہاری ہے کہ تم مجرم ہو، دنیا میں موج مستی کر لو۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہ جو حکم ہے نا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ امر جو ہے یہ ان کے لیے برائے اباحت ہے کہ جاؤ تمہارے لیے جائز ہے، جو عیاشی کرنی کر لو، نہیں، یہ امر برائے تحدید ہے، دھمکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کھاؤ پیو موجیں کر لو، میں دیکھ لوں گا، انکم مجرمون، ہو تو مجرم۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی تباہی ہوگی، بربادی ہوگی مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب دیکھیں ان کا عملی رویہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا، قیلا فعل مجہول استعمال کیا، یعنی کوئی بھی کہنے والا ان کی اصلاح کرتا، ان کو دعوت دیتا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، رکوع کر لو، لا يرکعون، تو یہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر نماز کو رکوع سے تعبیر کیا گیا، یعنی جب ان سے کہا جاتا صلو، نماز پڑھ لو، لا یصلون، تو نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی المیہ ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو دیکھیں کفار سے ان کی مشابہت ہو رہی ہے، اور بہت سے اہل علم تو کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تباہی ہے اس دن مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر کس بات پر، بعدہ ای بعد القرآن، اس قرآن کے بعد، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ یعنی قرآن جیسی عظیم کتاب سن کر بھی اگر ایمان نہیں لاتے، یہ قرآن بھی ان کے اندر تبدیلی نہیں لاتا، تو پھر دنیا کی کوئی چیز یہ طاقت نہیں رکھتی کہ ان میں تبدیلی لا سکے۔ کسی چیز کے اندر یہ اثر ہے ہی نہیں کہ وہ ان کو تبدیل کر سکے، جب سب سے بڑی مؤثر ترین چیز ان کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو جنتی لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار لوگ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن سے تأثر لینے کی توفیق دے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، وبہذا القدر اکتفی اليوم، وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انک انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اللهم لا تجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔